بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گھر پر رہتے ہوئے اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں اور نماز اور تلاوت کی پابندی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی طرف سے آپ کو جو بھی ٹاسک ملے، جو بھی کام ملے، جو بھی انسٹرکشنز ملیں تو ان کی پابندی کریں، کیونکہ اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ آگے چل کر انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بہت بڑا فائدہ دینے والا ہے، چاہے وہ ایس وی ٹی کا کام ہو، چاہے منتھلی ٹیسٹ ہو، چاہے ہوم ورک ہو، یا چاہے ہفتہ وار ٹیسٹ ہو، تو اس کی پابندی کریں انشاءاللہ تعالی۔ یہ آگے چل کر آپ کا بہت کام آئے گا۔ اچھا جی، ہم چیپٹر نمبر 4 انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس کا تقریباً تمام کام کر چکے ہیں۔ بس یہ آخری سوال ہے جو مصنف کے بارے میں ہے۔ جس طرح ہم ہر سبق کے مصنف کا تعارفی نوٹ لکھتے ہیں، تو اسی طرح محمد حسین آزاد کا بھی لکھ رہے ہیں۔ تو آپ سوال اسی انداز میں آپ لکھیں گے۔ سوال بلیک سے لکھیں، محمد حسین آزاد کی شخصیت پر نوٹ لکھیں، پھر جواب کی ہیڈنگ دے دیں، اور ہیڈنگ دے دیں محمد حسین آزاد۔ تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات سرے سے لکھیں تاکہ بعد میں لکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تاریخ پیدائش ہے 1830 اور تاریخ وفات ہے 1910۔ پھر آپ اگلی ہیڈنگ دے دیں تعارف۔ تعارف، محمد حسین آزاد دلی میں پیدا ہوئے۔ یہ دلی یہ آپ کے لیے اہم لفظ ہے ایم سی کیوز کے لحاظ سے بھی، تو یہ آپ بلیک مارکر سے لکھیں۔ والد کا نام مولانا باقر علی تھا۔ والد کا نام یہ بھی اہم ہے، ایم سی کیوز کی لحاظ سے بھی اہم ہے، تو یہ بھی آپ بلیک مارکر سے لکھیں۔ جو اپنے دور کے بڑے عالم تھے اور دلی سے اردو اخبار نکالتے تھے، یہ ان کے بارے میں اہم بات ہے کہ وہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے اور دلی سے اردو اخبار نکالتے تھے، یعنی کہ مذہب سے اور ادب سے ان کا بچپن سے لگاؤ تھا۔ آزاد نے دلی کالج سے تعلیم پائی۔ شاعری میں شیخ ابراہیم ذوق سے اصلاح لی۔ مشہور شاعر ہیں شیخ ابراہیم ذوق، پورا نام یاد رکھیں۔ ذوق بعض اوقات اس طرح آ سکتا ہے کہ ذوق کا پورا نام لکھے، یا آتا ہے کہ شیخ ابراہیم کا تخلص کیا ہے۔ تو اگر آپ یہ سارا نام ذہن میں رکھو گے شیخ ابراہیم ذوق، تو پھر آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو شاعری میں شیخ ابراہیم ذوق سے اصلاح لی۔ 1857 کے ہنگامے میں ان کا سب کچھ یعنی گھر بار لٹ گیا اور والد کو موت کی سزا دی گئی۔ والد کو موت کی سزا انگریز حکومت نے موت کی سزا دی۔ آزاد چپتی چپاتی لاہور پہنچ گئے۔ لاہور اہم لفظ ہے، لہٰذا آپ اسے بلیک مارکر سے نمایاں لکھیں۔ آزاد چپتی چپاتی لاہور پہنچ گئے، کیونکہ اگر یہ ظاہر ہوتے تو شاید انہیں بھی مارا جاتا یا انہیں بھی سزا دی جاتی۔ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو محکمہ تعلیم میں ملازمت مل گئی، لیکن جب عام معافی ہو گئی پھر تو پکڑے جانے کا اندیشہ نہ رہا، تو پھر محکمہ تعلیم میں انہیں ملازمت مل گئی۔ اور کیا کام مل گیا؟ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ پروفیسر رہے اور درسی کتابیں لکھتے رہے، یعنی درسی کتابیں جو کتابیں نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں، تو وہ کتابیں لکھنے کا کام ان کے سپرد ہوا۔ حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ شمس العلماء یہ اہم ہے، خطاب ہے، اہم بات ہے، اہم ایم سی کیوز ہے، لہٰذا یہ شمس العلماء آپ بلیک مارکر سے لکھیں۔ پھر ہماری دوسری ہیڈنگ ہوتی ہے، یہ تو ان کا تعارف ہو گیا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور زندگی کیسی گزاری۔ پھر اردو ادب میں ہم اس کو کس حیثیت سے پہچانتے ہیں، تو یا تو ہم اس طرح لکھتے ہیں اردو ادب میں خدمات، یعنی اردو ادب میں محمد حسین آزاد نے کیا خدمات انجام دی ہیں، یا
اسی سوال کا دوسرا نام، دوسرا ٹاپک یہ بھی ہو سکتا ہے نثر کی خصوصیات، یعنی محمد حسین آزاد چونکہ یہاں پر ہم ان کی نثر پڑھتے ہیں، نثر سے کے لحاظ سے ہم انہیں جانتے ہیں، تو لہٰذا ان کی نثر کی خصوصیات کیا ہے تو اس بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو ہم لکھیں گے کہ آزاد کو اردو ادب میں ایک منفرد انشا پرداز کی حیثیت حاصل ہے۔ منفرد مین دوسروں سے جدا، انشا پرداز خیالی مضامین لکھنے والا، خیالی مضامین لکھنے والا۔ تو اردو ادب میں آزاد کو ایک منفرد انشا پرداز کی حیثیت حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جدید، قدیم اور جدید، یعنی جو پہلی نثر تھی اور پھر جو بعد میں نثر آئی، یعنی غالب اور سر سید کی نثر، مطلب مشکل اور آسان نثر کو ملا کر، مشکل اور آسان نثر کو ملا کر ایک نئی نثر کے اسلوب کی بنیاد ڈالی۔ محمد حسین آزاد کا کارنامہ یہ ہے، ان کا منفرد انداز یہ ہے کہ انہوں نے قدیم اردو اور جدید اردو، یعنی مشکل اردو اور آسان نثر دونوں کو ملا کر ایک نئی راہ کی بنیاد ڈالی، ایک نیا انداز اپنایا۔ انہیں اپنی شاعرانہ نثر کی وجہ سے بڑی شہرت ملی۔ انہوں نے جو نثر لکھی ہے تو اس میں شاعری کا رنگ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نثر کو ہم شاعرانہ نثر کا نام دے سکتے ہیں۔ آزاد نے تنقید، تاریخ اور خیالی موضوعات پر قلم اٹھایا ہے۔ اکثر جو انہوں نے لکھا ہے تو تنقید لکھی ہے، تاریخ لکھی ہے اور خیالی موضوعات پر مضامین لکھے ہیں، یعنی انشا پردازی کی ہے، مگر ہر جگہ ان کا قلم موتی اگلتا اور پھول برساتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے جہاں جو بھی لکھا ہے، چاہے تنقید ہے، چاہے تاریخ ہے، چاہے خیال موضوعات ہے، تو انہوں نے ایسے زبردست الفاظ چنے ہیں، ایسی زبردست مرکبات ترتیب دیے ہیں، ایسی زبردست نثر لکھی ہے کہ ہر جگہ ان کا ایک ایک لفظ موتی دکھائی دیتا ہے اور ان کے جملے پھول دکھائی دیتے ہیں۔ آزاد الفاظ کی جادوگر ہیں، یعنی جس طرح جادوگر ہوتا ہے نا کہ جادوگر جو جادو کرتا ہے تو اس میں اثر ہوتا ہے، اسی طرح ان کی جو مضامین ہے وہ اثر سے خالی نہیں ہے، بلکہ وہ الفاظ کی جادوگر ہیں۔ تو الفاظ کی جادوگر، یہ جو مرکب ہے نا الفاظ کا جادوگر ہونا، تو یہ ساری کتاب میں صرف اور صرف محمد حسین آزاد کے لیے استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ وہ لمبے لمبے فقرے لکھنے سے گریز کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی چھوٹے چھوٹے جملے لکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فقرے لکھتے ہیں، لیکن ان چھوٹے فقروں میں وہ اپنی جو ماہرانہ جو استاذانہ اور ماہرانہ مہارت ہے وہ ہمیں دکھاتے ہیں۔ پھر تیسری جو ہماری پوائنٹ ہے تو وہ ہے تصانیف۔ تو ان کی تصانیف کیا ہے؟ آب حیات، یہ اہم تصانیف، آب حیات، نیرنگ خیال، دوسری نمبر پر نیرنگ خیال، جس سے یہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، سبق بھی لیا گیا ہے، دربار اکبری، سخندان فارس، نگارستان فارس اور آخری قصص ہند۔